اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم لعن قتلۃ الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یزید پلید کی فوج نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر کوفہ کی گلیوں میں پھراتے رہے اور پھر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں ایک منزل پر وہ پلید لوگ جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے تھے، نیزوں پر بلند کیے ہوئے تھے، ایک منزل پر رکے۔ حضرت شاہ محدث عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ نبیذ یعنی کھجور کا شیرہ پینے لگے، اور ایک اور روایت میں درج ہے کہ وَهُمْ يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ، وہ لوگ شراب پینے لگے۔ اور اتنے میں کیا ہوا کہ ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، اور اس قلم نے خون سے یہ شعر لکھا: اترجو امتا قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، یعنی کیا حسین علیہ السلام کے قاتل بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے؟ کیا ان کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں؟ کیا حسین علیہ السلام کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں، یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے؟ تو بعض روایات میں ہے کہ حضور سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ سے 300 برس پیشتر یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا۔ یہ واقعہ الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 194 پر درج ہے، اور دوستو اور کتاب 12 امام صفحہ نمبر 430 پر بھی یہ واقعہ درج ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صواعق المحرکہ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک راہب نصرانی اپنے گرجا گھر میں تھا، اور جب یہ یزید پلید کی فوج کے لوگ یہ سارا لے کر جا رہے تھے، سر اقدس لے کر جا رہے تھے، تو اس راہب نصرانی نے اپنے گرجا گھر سے دیکھا یہ سارا منظر، تو وہ وہاں گیا اور ان سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی ہیں۔ تو وہ نصرانی بہت حیران ہوا۔ اس نصرانی نے ان کو 10,000 اشرفیاں دیں اور کہا کہ ایک رات کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مجھے دے دو اور صبح مجھ سے واپس لے لینا، کیونکہ وہ لوگ لالچی تھے۔ یزید پلید کی فوج کے جو لوگ تھے سارے وہ لالچی تھے، اور لالچ میں ہی تو یہ سارا کام کیا تھا انہوں نے، اور وہ سنگ دل تھے، لالچی تھے، انعام کے لیے ہی تو یہ سارا کچھ کر رہے تھے یزید کے حکم پر۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رات آپ رکھیں اور صبح ہم آپ سے لے لیں گے۔ 10,000 اشرفیاں انہوں نے لے لیں۔ تو راہب نے کیا کیا؟ راہب نے سر مبارک کو اپنے پاس رکھا اور سر مبارک کو دھویا، اس کو خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھ کے اسے دیکھتا رہا، اور دیکھتا رہا کہ ایک نور ہے جو بلند ہوتا ہے آسمان سے لے کر اس سر مبارک تک، ایک نور کا تانتا بندھا ہوا ہے، اور نور کی ایک وہ مستقل شعاع موجود ہے، نور موجود ہے۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی اور روتا رہا، اور صبح ہوتے ہی وہ اسلام لایا، اسلام قبول کر لیا اس نے، اور گرجا گھر چھوڑ دیا، اور اس کا مال و متاع چھوڑ دیا، گرجا گھر میں جو کچھ بھی تھا سب چھوڑ دیا، اور اپنی زندگی اہل بیت
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में गुजारना शुरू कर दी। ये वाक़या भी सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा नंबर 199 पर दर्ज है। दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी हिदायत के चिराग थे। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिदायत के चिराग हैं, मिसबाउल हुदा हैं। तो ज़िंदगी में भी वो हिदायत करते रहे, ज़ाहिरी ज़िंदगी में, और शहादत के बाद भी, शहादत के बाद से लेकर अब तक और ता क़यामत तक लोगों के लिए हिदायत का चिराग रहेंगे और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने में वो उनका किरदार हमेशा रहेगा और उनकी वजह से लोग हिदायत पाते रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वगज्जिल फरजहुम।